بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اس مہینے کو ربیع الاول کیوں کہا جاتا ہے، ربیع کے معنی کیا ہیں اور اول کا کیا مطلب ہے، پھر اس کے بعد جو مہینہ آئے گا اس کو ربیع الثانی کہا جاتا ہے۔ معلوم ہے کسی کو وجہ؟ وجہ نہیں پتا کہ ربیع الاول کو کیوں ربیع الاول کہا جاتا ہے؟ ربیع کہتے ہیں موسم بہار کو، بہار کا موسم، اور یہ نام عربوں کے درمیان بھی چلتے رہے، ربیع کہا انہوں نے، اور عربوں کا یہ مزاج تھا کہ جب ربیع کا مہینہ شروع ہوتا تو بہار کا موسم نہ بارش نہ ٹھنڈ، اور پھول کھلنے والا موسم، کلیاں بننے والا موسم، اور پھلوں کے پکنے کے موسم کو ربیع کہا جاتا ہے۔ اہل عرب اس مہینے میں جب خاص طور سے موسم بہار شروع ہو جاتا تو سفر وغیرہ سے اپنے آپ کو روک لیتے اور موسم بہار گھروں میں گزارتے تھے، موسم بہار گھروں میں گزارتے تھے، اس لیے اس کو ربیع کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ پہلا مہینہ ہے موسم بہار کا تو ربیع الاول، اور اس کے بعد جو دوسرا مہینہ آئے گا اس کو کہیں گے ربیع الثانی۔ میں نے کہا کہ کلیاں بننے اور پھول بننے کا جو موسم ہے وہ ربیع الاول ہے، اور پھل پکنے کا جو موسم ہے وہ ربیع الثانی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی مہینے میں خلاصہ کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، راحت للعاشقین، وسیلۃ للسالکین، فخر دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت فرما کر نہ صرف یہ کہ یہ ان لوگوں کے لیے ربیع کا موسم بنایا بلکہ پوری کائنات کے لیے یہ ربیع اور موسم بہار بن گئی کہ ظلمتوں کا خاتمہ ہوا اور تاریکیوں کو کافور کر دیا گیا، اور نام محمد سے پورے عالم کو اللہ نے دوبالا کر دیا۔
ربیع الاول کا مہینہ، اس کی نسبت آقائے مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، اس معنی کر کے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کا میلاد ہوا۔ میلاد عربی لفظ ہے اور اسی کا ترجمہ پیدائش، میلاد کا ترجمہ پیدائش۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی کی میلاد ہوئی، نبی کی ولادت ہوئی، اور نبی اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی تشریف آوری سے پوری دنیا کے اندر اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے نام کا پوری دنیا کے اندر آشکارا کیا اور اس کو واضح کیا۔ اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات مبارکہ گزار کر، اپنی ظاہری حیات مبارکہ گزار کر اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ میری بات تھوڑی توجہ سے سننا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی کی ولادت بھی ہوئی، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی دنیا سے پردہ بھی فرما گئے۔ ایک طرف خوشیوں کے اور جو ہے رحمتوں کے پیغامات ہیں، ایک طرف خوشی کا عالم ہے کہ نبی اس دنیائے ہستی میں تشریف لے آئے، اور دوسری طرف مسلمانوں پر اور ان کے نبی کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے پر دلوں پر غم و الم کے پہاڑ بھی ہیں۔ اب ایک مسلمان کے لیے یہ مسئلہ جو ہے قابل تفکر ہے کہ کیا میں نبی کی آمد کی خوشی مناؤں یا نبی کے رخصت ہونے پر بولو نا غم مناؤں۔ نبی کی آمد آج سے 1446 سال قبل، بلکہ اس سے اور مزید 53 سال قبل ہوئی ہے۔ نبی کی ولادت تقریباً 1500 سال قبل آج سے ہوئی ہے، تقریباً 1500 سال قبل، اور نبی کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا تقریباً 1450 یا اس سے کچھ کم سال قبل نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ہر سال ماہ ربیع الاول آ رہا ہے اور گزر بھی رہا ہے، مگر نبی کی ولادت اور نبی کا پردہ فرمانا، ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے نہ یہ کہ آپ غم کے اندر ڈوب جائیں، نہ یہ کہ خوشیوں کے نام پر آپ حدود شریعت سے باہر نکل جائیں، نہ غم میں ڈوب جائیں، نہ خوشیوں کے نام پر آپ حدود شریعت سے باہر نکل جائیں۔ غور تو کریں کہ ربیع الاول آ رہا ہے تو کیا پیغام لے کر آ رہا ہے، اور مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے ماہ ربیع الاول میں۔ ماہ ربیع الاول میں مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ میرے بزرگوں یاد رکھو کہ ربیع الاول تجدید عہد کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول تجدید عہد کا مہینہ ہے۔ تجدید عہد جیسے آپ کا پاسپورٹ ختم ہو جائے آپ اس کو رینیول کرواتے ہیں، لائسنس ختم ہو جائے رینیول کرواتے ہیں، گاڑی کی آرسی کی مدت پوری ہو جائے اگر آپ کو مزید گاڑی رکھنا ہے رینیول کرواتے ہیں، نہیں تو چھوڑ دیتے ہیں۔ ربیع الاول ایمان کے رینیول کرنے کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول ایمان کے رینیول کرنے کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک سچے عاشق کے لیے، ایک سچے محب نبی کے لیے، ایک سچے عاشق رسول کے لیے نبی کا عشق، نبی کی محبت اور نبی کی چاہت صرف 12 دن کے لیے نہیں ہے۔ ربیع الاول صرف 12 دنوں کے لیے نہیں ہے، سال کے 12 مہینے ربیع الاول ہے۔
سچے عاشق رسول کے لیے۔ سال کے 12 مہینے ربیع الاول ہے، شرط یہ ہے کہ وہ واقعی سچا عاشق رسول ہو۔ تو یہ تجدید عہد کا مہینہ ہے کہ اس ربیع الاول سے آئندہ ربیع الاول تک ہمیں کم از کم 5 کام کرنے ہیں۔ کتنے کام کرنے؟ 5 کام کرنے ہیں۔ اس ربیع الاول سے آنے والے ربیع الاول تک 5 کام ہر مسلمان کو، ہر نبی کے امتی کو اور ہر عاشق رسول کو کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام، ہماری عمریں کتنی ہو گئی سب جانتے ہیں۔ ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر یہ بتائے کہ میں نے اپنی اتنی عمر میں نبی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک پوری سیرت کتاباً پڑھی ہے۔ بولو نا۔ میری زندگی کے 40 سال گزر گئے، آپ میں بھی بہت سارے ہوں گے جن کی عمروں کے 40 سال، 50 سال، 35 سال، 30 سال، 25 سال، 20 سال، 10 سال، 15 سال گزر گئے ہوں گے۔ کیا نبی سے اتنا عشق نہیں کہ نبی کی زندگی اور نبی کے حالات، نبی کی سیرت کو ہم پڑھیں؟ کوئی نہیں ہمارے مجمع میں جس نے نبی کی سیرت، آپ کے پیدائش سے پہلے کے حالات سے لے کر آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے تک کے حالات کو پڑھا ہو کتاباً۔ پھر ہمارا عشق کیسا ہے؟ ہمارا عشق کیسا ہے؟ ایک کام میرے بھائیوں یہ کرنا ہے، روزانہ آج سے عہد کر کے اٹھو مسجد سے، آج سے عہد کر کے اٹھو مسجد سے کہ میں اپنے گھر جب رات کھانا کھانے کے لیے بیٹھوں گا، جب رات کھانا کھانے کے لیے بیٹھوں گا، اس لیے کہ رات کا کھانا گھروں کا وہ واحد کھانا ہے جس میں باپ بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، گھر کے لڑکے بھی موجود ہیں، گھر کی بیٹیاں بھی موجود ہیں، بہویں بھی موجود ہیں، پوتا پوتی اور ناتا نواسی بھی موجود ہیں۔ رات کا کھانا ہمارے شہر کے اندر جو ماحول ہے، پورے گھر کے افراد مل کر ایک دستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ہے نا؟ یہ عہد کر کے اٹھو آج کی مجلس سے کہ آج جمعۃ المبارک ربیع الاول کی دوسری تاریخ، ربیع الاول کی دوسری تاریخ روزانہ ہر مسلمان کے گھر اور خاص طور سے وٹے پلی، چشمہ، تیگل کنٹا اور مدینہ کالونی اور ادھر فاطمہ نگر، فاروق نگر، جہاں جہاں سے آپ حضرات تشریف لا رہے ہیں، ہر جگہ کے ہر مسلمان کے گھر میں روزانہ 15 منٹ سیرت کی تعلیم ہوگی انشاءاللہ۔ کریں گے 15 منٹ؟ فون پھینک دو گھر جانے کے بعد، بیوی بچوں کو ٹائم دو، اور خاص طور سے ربیع الاول کی اس 2 تاریخ سے پھر ربیع الاول آنے تک روزانہ گھر میں 10 سے 15 منٹ سیرت کی کوئی کتاب لاؤ اور پڑھو۔ اور پڑھو کا مطلب خالی پڑھ لینا نہیں، پڑھنا اور اس سیرت کو سمجھنا، اس سیرت کو سمجھنا۔ یہ ہر عاشق رسول کی، ہر محب نبی کی، ہر امتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنے نبی کی سیرت، نبی کے حالات، نبی کی زندگی کا علم ہو۔ ہجرت کب ہوئی تھی مدینے کی طرف؟ حضور کی عمر مبارک کیا تھی؟ 53 سال۔ حضور کی عمر مبارک 53 سال تھی۔ حضور نے کتنے برس حضرت بی بی حلیمہ کا دودھ پیا؟
کتنے برس حضور نے حضرت دائی حلیمہ کا دودھ پیا؟ حضور کو دائی حلیمہ کے علاوہ اور کن کن عورتوں نے دودھ پلایا؟ حضور کا ننیال کہاں کا ہے؟ حضور کا ددیال کہاں کا ہے؟ حضور کے والد کی وفات کس مقام پر ہوئی؟ حضور کی والدہ کی وفات کس جگہ پر ہوئی؟ ہم کیسے امتی ہیں یار؟ ہمیں یہ تک نہیں پتا، اور پھر ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ اب بولو فلاں ہیرو کی پہلی فلم کیا آئی تھی؟ فوراً نام زبان پر آتا۔ فلاں ہیرو کی کون سی فلم بلاک باسٹر ہوئی؟ فوراً نام آتا زبان پر۔ اور وہ نبی جس نے اپنی ساری زندگی صرف امت کے لیے گھلایا اپنے آپ کو۔ محبت کس چیز کا نام ہے جانتے ہو؟ محبت کہتے کس کو ہیں؟ جانتے ہو محبت کس کو کہتے ہیں؟ جن کو باب عشق سے، عشق مجازی سے جن کا واسطہ پڑا ہوگا، جن کے لو افیئرز رہے ہوں گے، وہ جانتے ہیں کہ محبت وہ ایک عجیب بیماری ہے، وہ ایک ایسا دل کا مرض ہے جس میں آنکھوں کی نیند اڑ جاتی ہے، جس میں انسان کے دل کا سکون چین ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا مرض ہے اور ایسی دل کی کیفیت ہے کہ آدمی چاہے جہاں کہیں رہے لیکن ہر دم اپنے محبوب کے خیال میں بسر کرتا ہے۔ وہ رات سوتا بھی ہے تو خواب میں اپنے محبوب کو دیکھتا ہے۔ وہ رات سے سو کر جب اٹھتا ہے تو چلتے پھرتے اس کو اپنا محبوب نظر آتا ہے جی۔ اور جب محبت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ محبت کرنے والا رات کی اندھیریوں اور تاریکیوں میں اٹھ کر اپنے محبوب کو یاد کر کے روتا ہے، اپنے محبوب کو یاد کر کے روتا ہے۔ ذرا دیکھو نبی کو امت سے کیسی محبت تھی کہ پوری پوری رات نبی مصلی پر ہیں، پوری پوری رات نبی کا مصلی پر گزر گیا، اور آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نہیں تھا اے اللہ میرے گھر والے، اے اللہ میری بیویاں، اے اللہ میری بیٹیاں، اے اللہ میرا گھر بار۔ یہ آپ کی زبان مبارک پر جملہ نہیں تھا۔ نبی کا زبان پر آنے والا جملہ جب بھی آپ مصلی پر کھڑے ہوتے یہ ہوتا یا ربی امتی، یا ربی امتی۔ وہ نبی جس کو امت کی محبت نے رات بھر سونے نہیں دیا، وہ نبی جس کو امت کی محبت نے پوری رات مصلی پر کھڑا کیا، اور وہ نبی جس نے محبت میں، امت کی محبت میں اپنے پیروں پر ورم آنا گوارا کر لیا، اور جب اس نبی کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، حضرت جبرائیل تشریف لائے، پوچھا اللہ کے رسول، اللہ آپ کی ملاقات کا متمنی ہے، اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا پہلے جا کر یہ پوچھ کر کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ جب اللہ نے یہ جواب دیا آپ بے فکر رہے اپنی امت کے بارے میں، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، کہا ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، جب حضور نے فرمایا کہ میری امت اب پرسکون رہے گی، چلو جبرائیل اللہ سے ملاقات کے لیے گزرتے۔ یہ نبی کی محبت تھی۔ نبی کو تو رات بھر امت کی محبت میں نیند نہ آئی، نبی نے پوری رات مصلی پر گزار دیا اور کہا کہ اے اللہ میری امت پر رحم فرمانا، میری امت پر رحم فرمانا۔ آج ہمارے نبی کا لایا ہوا دین لوگوں کے گھروں سے رخصت ہو رہا ہے، لوگوں کے دلوں سے رخصت ہو رہا ہے، لوگوں کی زندگیوں سے رخصت ہو رہا ہے، اور ہم ایسے امتی ہیں کہ نبی کے دین کو لٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں،
ہیں، نبی کے دین کو رخصت ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر رتی برابر کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ شکیلی بن رہے ہیں، لوگ گوہر شاہی بن رہے ہیں، لوگ قادیانی بن رہے ہیں، اور لوگ پتہ نہیں کن کن گمراہ فرقوں کا نوالے تر بنتے جا رہے ہیں۔ اور ہم ربیع الاول کا مہینہ آیا اور ہم نے یہ سوال کیا کہ بتاؤ کوئی عاشق رسول ہے جس کو نبی کی سیرت تک معلوم بھی ہے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ ہمیں سیرت یاد ہے۔ تو ہماری پہلی ذمہ داری ہے روزانہ اپنے گھروں میں رات کے کھانے پر، رات کا کھانا جب دسترخوان لگے اس دسترخوان سے جسم کی غذا تو لو اور سیرت کی کتاب پڑھ کر روح کی غذا بناؤ۔ سیرت کی کتاب پڑھ کر روح کی غذا بناؤ، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام سنت نبوی، پہلا کام ہے سیرت نبوی، دوسرا کام ہے سنت نبوی۔ سنت نبوی کا مطلب یہ کہ روزانہ کم از کم 3 سنتیں، روزانہ کم از کم 3 سنتیں اپنے گھروں میں بتاؤ اور خود بھی عمل کرو، اپنے گھر والوں سے بھی عمل کرواؤ۔ 3 سنتیں، نبی کی 3 سنتیں روزانہ خود بھی عمل کرو، اپنے گھر والوں سے بھی عمل کرواؤ، اور جب آئندہ ربیع الاول کا پہلا چاند نظر آئے گا تو کم از کم پورے سال ہم 300 سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں گے، 300 سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ 2 باتیں ہو گئیں، سیرت نبوی، سنت نبوی، ذکر نبوی۔ ذکر نبوی یعنی نبی کا تذکرہ ہو، نبی کی یاد ہو، نبی کی یاد ہو، اور نبی کی یاد کا سب سے آسان اور سب سے سہل طریقہ آپ پر درود شریف کی کثرت کرنا، آپ پر درود شریف کی کثرت کرنا، درود پاک کا نذرانہ حضور کی روح مبارک کو ہدیہ کرنا، درود پاک کا نذرانہ حضور کی روح مبارک کو ہدیہ کرنا، یہ معمول بناؤ۔ روزانہ 100 مرتبہ صبح اور شام، روزانہ 100 مرتبہ صبح اور شام میں اپنے نبی کی روح مبارک کے ہدیے کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کروں گا۔ تو بتاؤ آپ جب روزانہ 200 مرتبہ نبی کی ذات گرامی کے لیے درود شریف کا نذرانہ پیش کرو گے تو وہ درود آپ کے اور آپ کے والد محترم کے نام کے ساتھ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں پہنچائے گا، فرشتہ حضور کی بارگاہ میں پہنچائے گا۔ جہاں کہیں رہو نبی کا ذکر زباں پر ہو، اور پھر یہ درود کی برکت ہے کہ درود تم یہاں پڑھتے رہو گے درجے آخرت میں بلند ہوتے رہیں گے، درود تم یہاں پڑھو گے تمہارا اپنے نبی سے تعلق قریب ہوگا، اور اتنا قریب ہوگا حضور فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پر درود پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لے، کل میدان قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہوگا۔ تیسرا کام ہے ذکر نبوی، چوتھا کام فکر نبوی، چوتھا کام فکر نبوی۔ کیا مطلب ہے فکر نبوی کا؟ نبی کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ نبی کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ نبی کو دنیا میں بھیجا گیا اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ ہم بحیثیت نبی کے امتی ہونے کے ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی نبی کی دعوت اور نبی کا لایا ہوا دین نبی کی امت تک پہنچائیں، نبی کی امت تک پہنچائیں۔ اور یہ ذمہ داری اگر کم از کم روزانہ 1 بندے تک ہم نبی کی دین کی دعوت پہنچا دیں تو 1 سال میں کم از کم 300 سے زائد لوگوں تک ہم نے نبی کے مشن کو پہنچایا۔ یہ بات ہم کل میدان قیامت میں کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کا لایا ہوا دین اور آپ کی لائی ہوئی شریعت ہم نے دوسروں کو پہنچائی ہے، اور اپنی ذمہ داری سمجھ
بخش کر پہنچائی ہے۔ 4 کام ہوئے ہیں: سیرت نبوی، سنت نبوی، ذکر نبوی، فکر نبوی، اور 5واں کام ہے حدیث نبوی۔ 5واں کام ہے حدیث نبوی۔ کیا مطلب ہے حدیث نبوی کا؟ حضور پر نور آقائے مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو جملے نکلے ہیں، جو الفاظ نکلے ہیں، ان جملوں کو اور ان الفاظ کو حدیث کہتے ہیں۔ بچپن میں جب صبح مکتب میں جاتے تھے تو مکتب میں جاتے وقت میں وہاں حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی تھی۔ نوم الصبحۃ یمنع الرزق، السلام قبل الکلام، الطہور شطر الایمان، الوضوء مفتاح الصلاۃ، الصلاۃ عماد الدین، الدعاء مخ العبادہ، اکرم الخبز۔ یاد آیا کچھ؟ یاد آیا؟ ارے بولو، یاد آیا نا؟ یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں، جس کو حدیث کہتے ہیں۔ روزانہ کم از کم 1 حدیث عربی الفاظ کے ساتھ یاد کرو۔ 1 حدیث روزانہ عربی الفاظ کے ساتھ یاد کرو۔ حضور نے 2 بشارتیں الگ الگ دی ہیں۔ ایک بشارت یہ دی کہ جس کو اللہ کے 99 نام یاد ہو جائیں اس کے لیے حضور کی شفاعت واجب، اور یہ بھی فرمایا کہ جس کو حضور کی الفاظ کے ساتھ 40 حدیثیں زبانی یاد ہو جائیں اس کو بھی اللہ کے نبی کی شفاعت ہے، اس کو بھی اللہ کے نبی کی شفاعت ہے۔ تو یہ 5 کام میرے بزرگوں، پہلا جو ہمیں اندر سے جذبہ ہے تجدید عہد، کہ ہم 12 دن کے عاشق رسول نہیں ہیں، ہم 12 مہینوں کے عاشق رسول ہیں۔ ہم 12 دن کے نہیں ہیں، ہم 12 مہینوں کے عاشق رسول ہیں، اور اسی عشق کا تقاضا ہے کہ ہم حضور کی سیرت کو پڑھیں، حضور کی سنت پر عمل کریں، حضور کے ذکر کے ساتھ اپنی زبانوں کو رطب اللسان رکھیں، حضور کے فکر کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے متحرک رکھیں، اور حضور سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ حضور کے جو جملے، حضور کے جو الفاظ حدیث کی شکل میں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ان کو یاد کریں۔ اور 2 باتیں بس اخیر میں عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں، زیادہ لمبی نہیں ہے بات۔ ایک سوال اس وقت امت کے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ بار بار ہمارے پیغمبر ہادی دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غیروں کی جانب سے کیوں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، کیوں غیروں کی زبانیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہ ہمارے نبی مکرم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بار بار گستاخانہ جملے کہہ رہے ہیں، آپ کی شان اقدس میں توہین کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ میرے بزرگوں، اس کی ایک وجہ کہ یہ فتنہ پرور ہے، فتنہ کرنا ان کا مقصد ہے، یہ فتنہ پرور ہے، فتنہ کرنا ان کا مقصد ہے، کیونکہ چاہتے یہ ہے کہ فتنے اور فساد میں مبتلا کر کے ان کو جو اندرونی کام کرنا ہے وہ یہ کام کر لیں، ان کو اندرونی طور پر جو کام کرنا ہے وہ یہ کام کر لیں، مگر مسلمان ان فتنوں میں اور ان اشتعال انگیز نعروں میں لگ کر ان کا جو یہاں مقصد ہے اور یہاں جن چیزوں پر مسلمانوں کو فوکس کرنا ہے وہ مسلمان ان باتوں پر فوکس نہ کر سکے، بس اسی چیز میں اپنے وقت کو لگا دے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، مگر میرے بزرگوں اس سے زیادہ بڑی وجہ یہ ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نبی کی شان میں گستاخی کی ایک وجہ یہ ہوگی، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کو چھوڑ دیا، اسی لیے انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی شروع کر دی۔ نبی کو چھوڑ دینے کا مطلب کیا؟ نہ ہماری زندگیوں میں نبی کا کردار باقی ہے، نہ ہماری زندگیوں میں نبی کا گفتار باقی ہے، نہ ہماری زندگیوں میں نبی کے اخلاق باقی ہیں، نہ ہماری زندگی میں نبی کی سیرت باقی ہے۔
ہم نے ٹوٹل نبی کو چھوڑ دیا، اور یہ دیکھ لیا ان دشمنوں نے کہ مسلمانوں کا رشتہ اور مسلمانوں کا تعلق ان کے نبی سے کمزور پڑ گیا ہے، لہذا ہم اب ان کے نبی کی شان میں نعوذ باللہ جیسا چاہے ویسا کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کو بھی یہ پیغام ہے ہم مسلمانوں کی طرف سے کہ تم جان مانگو ہم جان دیں گے، اگر نبی کے نام پر آؤ گے تو پھر ہم مسلمان اگر اپنے آپے سے باہر ہو جائیں اور قانون اگر اپنے ہاتھ میں لے لیں تو پھر حالات کچھ کے کچھ ہو سکتے ہیں۔ مسلمان قانون کا پابند ہے، اس لیے خاموش ہے۔ حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے رذیلوں کو اور ایسے خبیثوں کو اور ایسے کتوں کے لیے قانون بنایا جائے۔ اور دوسری طرف آپ اس مہینے میں جہاں جہاں حضور کی میلاد مبارک کے جلسے ہوں گے وہاں دوسری جہاں اور بے شمار باتیں سنیں گے، یہ بھی سنیں گے کہ فلاں لوگ حضور کے گستاخ ہیں، سنیں گے یہ بات۔ حضور کے متعلق جہاں میلاد کے جلسے ہوں گے وہاں یہ بات بھی کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے اس کی زبان پر آ جائے۔ اس لیے ایک بات بطور خاص آپ کی خدمت میں بطور اپنے بزرگوں کے اور میرے عقیدے کے عنوان پر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ سنو میرے بزرگوں، مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے، اللہ رب ہے، محمد شاہ عرب ہے، محمد شاہ عرب ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، اور وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، اس کو دینا آتا ہے، اس کو لینا آتا ہے، وہ ہمیشہ دیتا رہے گا اور یہ لیتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا خزانہ بڑا ہے اور لینے والے کا سینہ بڑا ہے۔ اور سنو، غور سے سنو، وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ یہ نہیں، یہ وہ نہیں، وہ یہ نہیں، یہ وہ نہیں۔ اور میں صاف کہتا ہوں کہ وہ یہ نہیں اور یہ وہ نہیں، وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے۔ یہ عقیدہ ہے علماء دیوبند کا، یہ عقیدہ ہے علماء دیوبند کا، اور یہ بھی عقیدہ ہے علماء دیوبند کا کہ جہاں نبی کا جسم اطہر جس زمین سے لگا ہوا ہے، نبی کا جسم مبارک جس زمین سے لگا ہوا ہے، اس زمین کا مقام و مرتبہ عرش معلی سے بھی بڑا ہے، عرش معلی سے بھی بڑا ہے۔ اب بتاؤ اس میں گستاخی کا کون سا عنصر نظر آ گیا؟ اب بتاؤ اس میں گستاخی کا عنصر کہاں نظر آ گیا؟ ہم نبی کے نور محمدی کے بھی قائل ہیں، نبی کے بشر محمدی کے بھی قائل ہیں۔ نبی بذاتی ہی نور ہے، بجسدی ہی بشر ہے۔ نبی کو جتنا علم اللہ نے دینا تھا، ما کان کا بھی دیا، ما یکون کا بھی دیا، ما کان کا بھی دیا، ما یکون کا بھی دیا۔ اور نبی کا ذکر جب بھی کرتے ہیں ادب سے سر جھکا کر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نبی سے محبت اور نبی سے تعلق، نبی سے عشق باقی نہیں تو مسلمان باقی نہیں۔ نبی سے محبت اور نبی سے عشق باقی نہیں تو آدمی مسلمان باقی نہیں۔ علامہ اقبال نے بلا وجہ نہیں کہا محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خرابی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ
نبی کی سیرت کے ساتھ، نبی کی سنت کے ساتھ، نبی کے ذکر کے ساتھ، نبی کی فکر کے ساتھ، نبی کے حدیث کے ساتھ ہمارا اور ہماری نسلوں کا مضبوط ترین رشتہ قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرتے دم تک غلامان مصطفیٰ میں، عاشقان مصطفیٰ میں اور حضور کے وفاداروں میں ہمارا بھی نام شامل رکھے، اور بروز قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے، اور حضور کی شفاعت سے اور حضور کی شفاعت کے صدقے اور اللہ کے فضل کے طفیل ہم سبوں کے لیے داخل جنت مقدر فرما دے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔